السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين، صدق اللہ العظیم۔ اللہ رب العزت نے انسان کو جہاں جسم عطا فرمایا اور نعمتیں عطا فرمائیں، وہاں انسان کو اللہ تعالیٰ نے اپنا خیر، اپنا اچھا، اپنا شر، اپنا برا چاہنے کی بھی اللہ تعالیٰ نے طاقت دی ہوئی ہے۔ جذبات اللہ نے انسان کو دیے ہیں، سوچیں انسان کو دی ہیں، آرزویں اور خواہشیں کرنے کا نظام اللہ نے دیا ہے، لیکن یہ انسان ان کو اگر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق استعمال کرتا ہے تو معاشرے کے لیے، گھر کے لیے، پوری امت کے لیے، ملک کے لیے، معاشرے کے لیے وہ بڑا خیر کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ اور اگر اللہ کی دی ہوئی ان نعمتوں کو یہ انسان غلط طریقے سے استعمال کرے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں کے خلاف استعمال کرے، پھر وہی گھر والے بے چین ہو جاتے ہیں، وہی معاشرہ بے سکون ہو جاتا ہے۔ انہی چیزوں کا تذکرہ کرتے ہوئے گزشتہ ملاقاتوں میں کہ ہم کس طرح ایک گھر کو مضبوط بنائیں، ایک معاشرے کو مضبوط بنائیں، ایک خاندان کو مضبوط بنائیں، کون سے ایسے اسباب ہوتے ہیں جن سے گھر، خاندان، معاشرہ، ملک، امت مضبوط ہوتی ہے، اور کون سی ایسی چیزیں جن سے یہ معاشرہ، یہ انسان، یہ امت کمزور ہو جاتی ہے۔ آج اس میں سے جس موضوع کا تذکرہ مقصود ہے وہ ہے تحمل اور برداشت۔ یہ تحمل اور برداشت جس گھر کے افراد میں ہوتا ہے، اس گھر کے افراد میں، اس گھر میں سکون ہوتا ہے۔ یہ تحمل اور برداشت جس خاندان میں ہوتی ہے وہ خاندان والے جڑے رہتے ہیں۔ یہ تحمل اور برداشت جس معاشرے میں ہوتی ہے وہ معاشرہ بڑا مضبوط ہوتا ہے۔ اور اگر یہ تحمل اور برداشت یہ انسان کے اندر جتنی کم ہو جائے گی اتنا انسان خود بھی کمزور ہوتا چلا جائے گا، اور اس کا گھرانہ، اس کا اپنا گھر کمزور ہوتا چلا جائے گا، اس کا خاندان، اس کا معاشرہ کمزور ہوتا چلا جائے گا۔ یہ تحمل ہوتی کیا چیز ہے؟ یہ ہو تو یہ اس کا فائدہ کیا ہے؟ یہ انسان کے اندر کیسے پیدا ہوتا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاشرے کے اندر کہ جہاں غربت بھی تھی، جہاں مسائل بھی تھے، پریشانیاں بھی تھیں، دوسرے ملکوں کی دشمنیاں، دائیں بائیں قبائل کی دشمنیاں تھیں، وہاں کس طرح سکھایا تحمل اور برداشت کو۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ اگر یہ تحمل اور برداشت معاشرے میں نہ ہو تو اس کا نقصان کیا ہوتا ہے۔ لفظ تحمل کا عربی زبان کا لفظ ہے، باب تفاعل کا مصدر ہے۔ حمل کا معنی ہوتا ہے اٹھانا، حمل یحمل، اٹھانا۔ تحمل کا معنی بوجھ کو اٹھانا۔ یہ انسان اپنے اوپر جب بوجھ کو اٹھا لیتا ہے ہمت کر کے تو یہ تحمل سے کام لیتا ہے۔ دوسروں کی بدسلوکی کو، کسی نے کوئی بری بات کہہ دی، کسی نے تکلیف پہنچا دی، یہ انسان اس کا تھوڑا سا برداشت کرتا ہے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے پیدا کیا ہے انسانوں کے اندر؟ سب سے پہلے ان انسانوں کو صبر سکھایا
بلکہ اللہ تعالیٰ نے پوری مکی زندگی میں صبر سکھایا. مکہ مکرمہ کے 13 سال نبوت ملنے کے بعد 13 سال صرف صبر کی آیتیں نازل ہوئی ہیں. وہاں جہاد کی آیتیں نازل نہیں ہوئی، وہاں قتل و قتال کی آیات نازل نہیں ہوئی، وہاں بدلہ لینے والی آیات نازل نہیں ہوئی. 1-2 سال کا کام نہیں ہے، 13 سال صبر سکھایا ہے. آپ کوئی تکلیفیں پہنچا رہے ہیں، آپ ابھی جوابی قدم نہ کریں. آپ کوئی تکلیفیں پہنچا رہے ہیں، آپ ان کے بتوں کو بھی برا نہ کریں. عجیب سی بات ہے کہ یہ جو بت ہیں، ظاہر ہے کہ یہ کھلا شرک ہے. آپ ان کے شرک کو تو برا کہیں، لیکن لا تسبوا الذین یدعون من دون اللہ فیسبوا اللہ عدوا بغیر علم. ان کے ذہنوں میں جن بتوں کا تقدس ہے ان کو آپ بد زبانی نہ کریں. سب یسبو کا معنی ہوتا ہے گالی دینا. جب ہم بد زبانی کہتے ہیں تو اس سے بات واضح نہیں ہوتی. سب یسبو کا لغوی معنی گالی دینا. لا تسبوا الذین یدعون من دون اللہ، یہ اللہ کے سوا جن بتوں کو پکارتے ہیں آپ ان کو گالی نہ دیں. کیوں؟ آگے اللہ نے وجہ بھی بتائی ہے. فَيَسُبُّ اللَّهَ، یہ لوگ پھر اللہ کو گالی دیں گے بغیر علم، بغیر علم، اور وہ آپ سے برداشت نہیں ہوگا. ہاں آپ ان کا باطل ہونا دلیل سے بیان کریں کہ یہ بت ایسے ہیں کہ یہ مکھی بھی ان کے اوپر بیٹھ جائے تو یہ اڑا نہیں سکتے، یہ تمہارے کام کیا کریں گے. قرآن مجید میں سکھایا کہ ان کے اوپر مکھی بیٹھ جائے تو یہ اڑا نہیں سکتے، کوئی نفع یہ نہیں پہنچا سکتے، ان کو نقصان پہنچے تو یہ کچھ کر نہیں سکتے، نہ کسی کو یہ نقصان پہنچا سکتے ہیں. دلائل کے ساتھ آپ بات کیجئے کہ یہ پتھر ہیں، بے جان ہیں، ان کی تم کیوں عبادت کرتے ہو؟ اس اللہ کی عبادت کرو. دلائل کے ساتھ سمجھائیں کہ آپ غلط کام کر رہے ہیں. میں نے بتایا نا، دنیا میں اس سے اور گندا کیا چیز ہوگی؟ شرک سب سے بڑا گناہ ہے نا، سب سے غلط بات شرک ہے. تو وہ شرک کا جو مرکز ہے، یعنی وہ بت جن کا تقدس ان کے ذہنوں میں ہے، جب ان کو آپ گالی دیں گے تو وہ آپ کے اللہ کو گالی دیں گے اور وہ آپ سے برداشت نہیں ہوگا. اس لیے آپ اپنے آپ کو روک لیں. مکے میں یہ سکھایا، 13 سال سکھایا، معمولی نہیں ہے جناب. کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں جا رہے، مستند احادیث، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ کے پاس سجدے میں گئے. وہ قریش مکہ نے، ان مشرکین نے اوجھڑی لا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ڈال دی. راستے میں گڑھا کھودتے تھے، اس کے اوپر کانٹے بچھاتے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کو یہاں سے گزرے تو اس میں نعوذ باللہ ان کو چوٹ لگی، اور پتہ نہیں کیا کیا تکالیف. لیکن اس وقت صبر، کہ آپ کو جو تکلیف پہنچ رہی ہے اس پر ابھی آپ رد عمل ظاہر نہ کریں. اس صبر پر پہلے ایک دفعہ بہت تفصیل سے بات ہو چکی. ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. تو میں اس کا تحمل کیسے پیدا کیا ان انسانوں کے اندر، ان مسلمانوں کے اندر، قوت برداشت کیسے پیدا کی، اس کی باقاعدہ تربیت کرنی پڑتی ہے. اور یہ تربیت صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی 13 سال ہوئی ہے مکہ کے اندر. پھر اس کے بعد دوسری چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تحمل اور برداشت کے لیے جو چیز سکھائی وہ ہے عفو و درگزر. عفو و درگزر، معاف کرنا، چھوڑ دینا. حد بھی بتائی، اس کی حد بھی بتائی، کتنا معاف کرنا ہے، کن معاملات میں معاف کرنا ہے، اس کی حدیں بھی بتائیں. کہ آپ ایک دوسرے سے اگر تکلیف پہنچے، کوئی بدزبانی کر لے، کوئی آپ کو گالی دے دے، کوئی برا بھلا کہہ دے، آپ اس کو برداشت کر لیجیے. اگرچہ عیسائیت کے اندر یہ تعلیم تھی، ابھی بھی بائبل کے اندر وہ آیات موجود ہیں
نیو ٹیسٹامنٹ کے اندر کہ اگر کوئی تمہارے ایک، عیسیٰ علیہ السلام کی باقاعدہ یہ تعلیم تھی کہ اگر کوئی ایک گال پہ تھپڑ مارے ایک رخسار پہ، تم اس کے سامنے دوسرا رخسار بھی کر لو. یہ عیسائیت کی تعلیم ہے. اور اسلام میں اللہ تعالیٰ نے کیا سکھایا؟ فَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا، برائی کا بدلہ اس جیسی برائی ہے. اس کی تفسیر میں مفسرین نے لکھا کہ اگر کوئی آپ کے ایک مکہ مارے تو آپ جواب میں ایک مکہ مار سکتے ہیں اتنی ہی زور سے. یہ اسلام نے اجازت دی. فَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا، برائی کا بدلہ اس جیسی برائی. آپ تکلیف پہنچا سکتے ہیں اتنی، تھپڑ مارے اتنی زور سے تھپڑ مار سکتے ہیں. لیکن آیت کے فوراً بعد اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ فَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ. آپ کو برائی کا، تکلیف کا بدلہ تکلیف سے پہنچا سکتے ہیں، لیکن اگر آپ معاف کر لیں گے، صلح کر لیں گے تو اس کا اجر اللہ پر. اور ایک مسلمان صبر کرتا رہے، برداشت کرتا رہے، تو اللہ کا ایک نظام ہے، اللہ کا ایک نظام ہے. مستند روایت میں موجود حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اب ہمیں گھروں کا ماحول دیکھنا ہوگا، گھروں کا ماحول، خاندانوں کا ماحول، اپنے اداروں کا ماحول، دکانوں کا ماحول، اس کو سامنے رکھ کر اس حدیث کو سنیے گا ذرا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے تھے. ایک یہودی آیا، وہ کسی معاملے میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بد زبانی کرنے لگا. وہ بد زبانی کرتا رہا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش رہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے. کچھ دیر بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرانا شروع کر دی. یہودی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بد زبانی کر رہا تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دیر تک مسکراتے رہے، حضرت ابوبکر خاموش. کچھ دیر تک حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برداشت نہ ہوا، برداشت کرتے کرتے ذرا تھک گئے. خود حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے اسی، زائد کوئی بات نہیں کی، میں نے اسی کے جملے اس یہودی پر دوہرا دیے. کوئی میں نے زائد بات، فالتو بات نہیں کی، میں نے اسی یہودی کے اس جملے اس کے اوپر دوہرا دیے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے اٹھ کر چل دیے. حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ نے پہچان لیا کہ یہ تو کچھ بات اور ہو گئی ہے، پیچھے پیچھے چلے اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب تک وہ مجھے یہودی برا کہتا رہا آپ بیٹھ کے مسکراتے رہے، اور جب میں نے اسی کی باتوں کو، زیادتی کوئی نہیں کی، میں نے اسی کی باتوں کو اس پر دہرایا تو آپ اٹھ کر تشریف لے آئے. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بات کو کھولا. دیکھیے اللہ کا نظام سمجھنا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تک وہ تمہارے ساتھ بد زبانی کر رہا تھا اور تم برداشت کر رہے تھے تو اللہ نے ایک فرشتہ مقرر کیا ہوا تھا جو اسی کی باتوں کو اس پر دہرا رہا تھا. میں اس پر مسکرا رہا تھا. میں نے کہا اللہ کے نظام کو سمجھنا ہے. اور جب تم نے باتوں کو دہرانا شروع کیا، تم نے بھی بد زبانی اس کے ساتھ اسی لہجے میں شروع کر دی، تو شیطان مسکرانے لگا. وہاں شیطان آ گیا اور وہ مسکرانے لگا، تو میرا وہاں کیا کام تھا؟ میں اٹھ کے آ گیا. وہ تو اس وقت فرشتہ اللہ نے مقرر کیا ہوا تھا. ان اللہ مع الصابرین، صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ کیسے ہوتا ہے؟ اللہ کا پورا نظام اس بندے کے ساتھ ہوتا ہے. گھروں کے اندر ماحول انسان جب پیدا کرتا ہے تحمل اور برداشت کا، ٹھیک ہے، بیوی سے کبھی کوئی بات ہو جاتی ہے، بیوی سے کبھی بد زبانی ہو جاتی ہے، شوہر کبھی بد زبانی کر لیتا ہے، جب بچے جوان ہوتے ہیں ان سے کچھ ہو جاتا ہے، اس وقت برداشت. بعد میں تربیت الگ بات ہے، وہ الگ موضوع ہے. آج معاشرے کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دو چیزیں پیدا کی، ایک صبر اور ایک عفو و درگزر، اور ایک ایمان پر محنت کی، اس بات پر کہ دیکھو تم صبر کرو گے تو اس کا اجر اللہ آخرت میں تمہیں دے گا اور معاشرے میں بھی اس کا اثر تمہیں مل جائے گا.
گھروں کے اندر ایک بندہ، بعض لوگ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں خاندان کے اندر، دکان کے اندر، کاروبار کے اندر، وہ کہتے ہیں مولانا کیا کریں، سارے گھر کے اندر کسی کے اندر برداشت نہیں ہے، میں اکیلا برداشت کر لوں گا تو کیا فرق پڑے گا۔ بعض لوگ نا پھر وہ بھی اسی لائن میں، اسی رنگ میں رنگے جاتے ہیں، عدم برداشت، تحمل نہیں ہوتا ان کو۔ اور وہ وجہ کیا بیان کرتے ہیں کہ ہمارے ایک بندے، سارے گھر کے اندر کسی کے اندر برداشت نہیں ہے، میرے 4 بھائی ہیں، 5 بھائی ہیں، اتنے بھائی ہیں، والد صاحب ہیں، کسی کے اندر برداشت نہیں، میں اکیلا ہی برداشت کرتا رہوں۔ تو اس کا جواب غور سے سنیے کہ اکیلا بندہ بھی برداشت کر رہا ہو، اس کا اثر اس گھر کے اندر اللہ تعالیٰ آنکھوں سے دکھا دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس بندے کو آنکھوں سے دکھا دے، آخرت میں اجر ملے گا، اللہ اس کا اجر و ثواب آخرت میں دے گا، اس کا اثر اس کے گھر کے اندر اسی وقت ظاہر کر دے گا۔ کہ جب وہ ایک خاتون گئی تھی بزرگ کے پاس اور جا کر کہا کہ میرا شوہر بڑا ہی بد زبان ہے، بڑی گالیاں نکالتا ہے، بڑا غصے میں آتا ہے، تو آپ کوئی تعویذ دے دیں۔ تو بزرگ نے بھی تعویذ دے دی، آپ بھی اس تعویذ کو استعمال کیجئے گا کسی وقت، اس کا اثر خود دیکھ لیں۔ تو بزرگ نے تعویذ دیا اور کہا کہ جب شوہر گھر میں داخل ہو فوراً یہ تعویذ دانتوں کے نیچے دبا لینا، اور وہ جتنا زیادہ غصے میں آئے، بد زبانی کرے، گرم ہو، اور زیادہ دانتوں کے نیچے دبانا، بس اتنا اثر کرے گا یہ تعویذ، اور 1 ہفتے بعد آ کے بتانا۔ تو وہ خاتون 1 ہفتے بعد آئی اور بزرگ کا شکریہ ادا کیا کہ آپ نے بڑے اچھا تعویذ دیا تھا، اس کا اچھا خاصا اثر ہو گیا، اب وہ اتنی بدزبانی نہیں کرتا، فرق پڑ گیا، آپ نے بڑا اچھا تعویذ دیا تھا۔ تو بزرگ نے بھی وہ تعویذ پھر کھول کے دکھا دیا تھا، کہنے بی بی خالی کاغذ ہے، خالی کاغذ ہے۔ اصل میں وہ آ کے بولتا تھا، بدزبانی کرتا تھا، تم بھی برداشت نہیں کرتی تھی، تم آگے 2 سناتی تھی، وہ آگے 4 سناتا تھا، گھر میں فساد ہوتا تھا۔ ایک نے برداشت اور تحمل سے کام لیا، سکون ہو گیا۔ آپ کا پارٹنر ہے، آپ کا ساتھی ہے، آپ کا کاروبار میں ہے، آپ کے دفتر کے اندر ہے، میں نے عرض کیا اگر تحمل نہ کریں، برداشت نہ کریں تو اس کے نقصان کیا ہے؟ دلوں میں دوری، نقصان۔ برداشت نہیں ہوتا تو کیوں نہیں ہوتا؟ غصہ۔ تو تیسری چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تحمل اور برداشت اس معاشرے میں پیدا کرنے کے لیے، جو قوت غضبیہ ہوتی ہے، غصے کی طاقت ہر انسان کے اندر، اس کی تربیت کی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاشرے میں سے غصے کو ختم نہیں کیا، مہربانی کیجیے۔ جس شخص کے اندر غصہ نہ ہو وہ نہ اپنے بچوں کی تربیت کر سکتا ہے، نہ اچھا استاد ہو سکتا ہے، نہ اچھا ایڈمنسٹریٹر ہو سکتا ہے، نہ اچھا جج ہو سکتا ہے۔ غصہ ہونا انسان کے اندر، یہ انسان کی خوبی ہے کہ خلاف اصول، خلاف مزاج کوئی بات سنے، دیکھے تو اس کی طبیعت میں شدت اور تیزی پیدا ہو، اسے غصہ کہتے ہیں، اور یہ انسان کے اندر ہونا یہ انسان کی خوبی ہے۔ کوئی آیت، کوئی حدیث ایسی نہیں ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سمجھایا ہو کہ اچھا انسان وہ ہوتا ہے جس میں غصہ ہی نہ ہو۔ کوئی ایک حدیث نہیں ہے، کوئی ایک آیت نہیں ہے۔ میں نے شروع میں آیت پڑھی ایک، اس میں اللہ تعالیٰ نے غصے کے بارے میں بتایا، برداشت کے اصول بتائے۔ الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس۔ الکاظمین الغیظ، وہ لوگ کہ جو غصے پر قابو پانے والے ہوتے ہیں۔ دیکھیے آپ کہتے ہیں آگ پر قابو پا لیا گیا، فلاں جگہ آگ لگی، آگ پر قابو پا لیا گیا، تو آگ ہوگی تو قابو پایا جائے گا نا۔ آگ ہی نہ ہو تو آپ کہیں آگ پر قابو پا لیا گیا، ایسے بیکار جملہ، بیکار بات ہے۔ اس لیے الکاظمین الغیظ کے قرآن مجید کے اس لفظ سے سمجھ میں آ رہا ہے کہ انسان کے اندر غصہ ہونا یہ انسان کی خوبی ہے، لیکن اس پر قابو پانا یہ انسان کی ایک بڑی خوبی ہے۔ الکاظمین الغیظ، غصے کو بجھانے والے۔ کیوں؟ اس لیے کہ غصہ ہوگا انسان کے اندر تو انسان کے اندر شجاعت آئے گی، بہادری آئے گی۔
غصہ ہوگا تو انسان کے اندر عدالت آئے گی. میں نے اس لیے کیا، کوئی قاضی بغیر غصے کے جج ہوتا ہی نہیں، وہ صحیح فیصلے کر ہی نہیں سکتا. اس کے اندر غصہ ہوگا تو وہ قوت غضبیہ، وہ غصے کی طاقت اس کے اندر عدالت اور انصاف پیدا کرے گی. غصے کی طاقت انسان کے اندر شجاعت پیدا کرتی ہے، اس لیے کہ خلاف اصول بات ہوتا بندہ دیکھے، خلاف مزاج بات دیکھے اور اس ٹس سے مز نہ ہو، اس کو ہوتا ہی کچھ نہ ہو، تو اس کو بزدلی کہتے ہیں، اس کو بزدلی کہتے ہیں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بزدلی سے پناہ مانگی ہے. دعا ہے اللہم انی اعوذ بک من الجبن، جبن کہتے ہیں بزدلی. اللہم انی اعوذ بک من الجبن، اے اللہ مجھے بزدلی سے بچا، تیری پناہ مانگتا ہوں بزدلی سے. کیا معنی کہ انسان بچوں کو دیکھے خلاف اصول بات کرتے ہوئے، خلاف شرع بات کرتے ہوئے، انسان کے اندر کوئی تبدیلی نہ آئے اور اس کے اندر کوئی مزاج میں بھی غصہ نہ آئے، کوئی بات وہ روکے گا کیسے، وہ تربیت کیسے کرے گا؟ میں نے عرض کیا کہ غصہ ہوگا تو اچھا ایڈمنسٹریٹر ہوگا، غصہ ہوگا تو وہ ایک ادارہ چلا سکے گا، غصہ ہوگا تو وہ اپنے بچوں کی تربیت گھر کو چلا سکے گا. لیکن اس غصے پر قابو پانا، اس کو شجاعت اور عدالت میں لے کر آنا، یہ برداشت، یہ برداشت. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قاضی کے لیے پتہ کیا فرمایا؟ قاضی کے لیے جو جج ہوتا ہے وہ بہت برداشت کرنے والا ہونا چاہیے. جتنا برداشت کرنے والا ہوگا، غصہ بھی اس کے اندر کمال کا ہونا چاہیے اور برداشت بھی اس کے اندر کمال کی ہونی چاہیے. اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی جج فیصلہ نہ کرے اس حال میں کہ وہ خود غصے میں ہو. کوئی جج اس حال میں فیصلہ نہ کرے. لا يحكم القاضی وهو غضبان، کوئی قاضی فیصلہ نہ کرے اس حال میں کہ غصے میں. اس لیے ہمیں چاہیے کہ برداشت کا اصول کیا ہے کہ جب غصے میں ہو کوئی فیصلہ نہ کرے، تھوڑا سا وقت گزاریں. ذرا اپنے ساتھی کو دیکھا، اپنے دوست کو دیکھا غلط بات کرتے ہوئے، کوئی اس نے غبن کر لیا، کوئی اس نے امانت میں خیانت کر لی، کوئی نقصان کر دیا. یہاں تک میں عرض کروں گا کہ گرمی کا موسم ہے، گھروں کے اندر گرمی کا موسم میں پانی پیتے ہیں، شیشے کا گلاس رکھا. آپ ذرا غور کیجیے گا بات پر، یہ ہمارا رویہ گھروں کے اندر کیا ہوتا ہے کہ وہ گلاس بچے سے ٹوٹ گیا، شیشے کا گلاس بچے سے ٹوٹ گیا. اب ابا جی کو غصہ آ گیا، کس نے توڑا؟ وہ چپ کر کے بیٹھ گیا، یا پتہ لگے کسی نے توڑا، کھینچ کے تھپڑ مارا، نقصان کر دیا اتنا. چلو یہ بات ہو گئی. اب اگلا مرحلہ کیا آتا ہے؟ اور 2-3 دن 4 دن بعد پھر اس بچے سے گلاس ٹوٹ گیا شیشے کا. اب یہ والد صاحب کیا کرتے ہیں، ہمارے معاشرے میں عام رویہ ہے یہ والا، کس نے توڑا گلاس؟ وہ کہتے ہیں جی پتہ نہیں، میں تو یہاں تھا ہی نہیں، میں تو ہوں، کیونکہ اس کو پتہ ہے سچ بول کے پچھلی دفعہ تھپڑ پڑا تھا اور جھوٹ بولوں گا بچ جاؤں گا، میں تو تھا ہی نہیں، مجھے تو پتہ ہی نہیں. ٹھیک ہے جاؤ. اور بعد میں اس کو پتہ چل جاتا ہے باپ کو کس نے جھوٹ بولا تھا. اس وقت چونکہ غصہ ٹھنڈا ہو چکا ہوتا ہے، اس وقت کچھ کہتے ہی نہیں. یہ غلط تربیت کا طریقہ. جب اس نے سچ بولا تو اس کو سمجھا دیتے کہ میاں اس طرح چیزوں کو سنبھال کے رکھتے ہیں، دھیان احتیاط کرتے ہیں. لیکن جب اس میں پتہ لگ گیا تھا نا جھوٹ بولا ہے، اس وقت ایسی خبر لیتے کہ اس کو پتہ چل جاتا کہ جھوٹ بولنے کا کیا نقصان ہوتا ہے. ہم وہ جمعے کے خطبے میں نا سنتے رہتے ہیں، ہر جمعے کے خطبے میں ایک جملہ سنتے ہیں آپ، الصدق ینجی والکذب یہلک، سچ نجات دیتا ہے، جھوٹ ہلاک کرتا ہے. ہر جمعے کے خطبے میں یہ بولا جاتا ہے، الصدق ینجی والکذب یہلک، سچ نجات دیتا ہے، جھوٹ ہلاک کرتا ہے. ہمارا معاشرہ، ہمارے بچے، ہماری بیوی، ہمارے عزیز و اقارب، سب کا ایمان ہے اس بات پر کہ سچ بولو گے ہنسو گے، جھوٹ بولو گے بچ جاؤ گے. جمعے کے خطبے میں کچھ اور ہوتا ہے، جمعے کے خطبے میں یہ ہو رہا ہوتا ہے سچ بولو گے، الصدق ینجی، سچ نجات دیتا ہے. حالانکہ ہمارے معاشرے میں تو سچ نجات نہیں دیتا، وہ سچ بولو گے تو پھنس جاؤ گے. ہمارے معاشرے میں باقاعدہ تربیت دی گئی برداشت نہ کر کے. اور اصل بات کیا ہوتی ہے کہ اصل بات یہ کہ انسان اس وقت غصے پر قابو پائے. تحمل اور برداشت پیدا کرنے کے لیے کیا؟ نمبر 1 اس وقت صبر کرے، برداشت. نمبر 2 اس وقت غصے پر قابو پائے. نمبر 3 اس وقت عفو درگزر سے کام لے.
اور جب غصہ ٹھنڈا ہو جائے اس کے بعد سوچے کہ اس کا حل کیا ہے. اس بندے نے مجھے تکلیف پہنچائی، اس بندے نے بد زبانی کی، اس بندے نے میرے ساتھ مجھے نقصان پہنچانے کی کوشش کی، یا اس نے نقصان کر دیا، اب اس کا کرنا کیا ہے. یہ چیز جب انسان کے اندر پیدا ہو جاتی ہے تو وہ معاشرہ، وہ گھرانہ مضبوط ہو جاتا ہے، وہ معاشرہ مضبوط ہو جاتا ہے، وہ خاندان مضبوط ہو جاتا ہے، وہ ملک مضبوط ہو جاتا ہے. اور اس کے لیے میں عرض کروں گا ہمارے اپنے گھروں کے اندر بھی معاشرے کے جو بڑے ہیں نا ان کو اپنے اندر پہلے اندر برداشت پیدا کرنی ہے. اگر ابا جی کے اندر برداشت ہوگی نا، ماں کے اندر برداشت ہوگی، باپ کے اندر برداشت ہوگی، دادا کے اندر برداشت ہوگی، آگے یہ چیز بچوں میں منتقل ہوگی. اور اگر ہم بزرگ یہ چاہیں کہ نہیں ہم تو ایک دم بس بھڑک جائیں، ہم تو ایک دم کچھ کر دیں، تو وہ اگلی نسل بھی یہی کام کرتی رہے گی. اللہ رب العزت ہمیں آج معاشرے کے اندر اس تحمل کی، اس برداشت کی بہت زیادہ ضرورت ہے. ہمارے گھروں کو اس کی بہت زیادہ ضرورت ہے، ہمارے خاندانوں کو، ہمارے دوستوں کو بہت ضرورت ہے. صرف اس برداشت کے نہ ہونے کی وجہ سے ہم اپنے بسا اوقات بڑے قیمتی ساتھیوں کو کھو دیتے ہیں، بڑے قیمتی دوستوں کو کھو دیتے ہیں، بڑے رشتوں کو ہم توڑ دیتے ہیں صرف اس برداشت نہ کرنے کی وجہ سے. بہت سے ہم اپنے کاروباری ساتھیوں کو چھوڑ دیتے ہیں، بہت سے گاہکوں کو ہم تباہ کر دیتے ہیں صرف اس عدم برداشت کی وجہ سے. اللہ رب العزت ہمیں سب کو، ہم بڑوں کو بھی تحمل کی توفیق عطا فرما دے، ہماری نسلوں کے اندر بھی آگے برداشت اللہ پیدا کر دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ.